ٹیبل کرسی پر کیا کھانا ہم کھا سکتے ہیں؟ ٹیبل اور کرسی پر جو کھانا کھاتے ہیں کیا اس طرح کھانا کھانا جائز ہے؟ راشد صاحب انڈیا سے جائز ہے، بہتر یہی ہے کہ زمین پہ بیٹھ کے کھائیں، افضل طریقہ ہے، لیکن ٹیبل کرسی پہ بھی کھا سکتے ہیں۔ سنت غیر مؤکدہ پڑھنے کا طریقہ، سنت غیر مؤکدہ اور مؤکدہ پڑھنے کا کیا طریقہ ہے؟ کیا تیسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے ساتھ کوئی اور سورت ملانا لازمی ہے یا نہیں؟ دوسری رکعت میں تشہد کے بعد درود شریف پڑھنا لازمی ہے یا نہیں؟ محمد عمر گجرات سے۔ دیکھیں سنت مؤکدہ جو 4 سنت مؤکدہ ہیں، ظہر سے پہلے کی یا جمعے سے پہلے کی یا جمعے کے بعد کی، ان میں صرف یہ ہے کہ سنت مؤکدہ میں 2 رکعت میں اتحیات کے بعد آپ نے کھڑے ہو جانا ہے، آگے درود شریف اور دعا نہیں پڑھنی ہے، اگر پڑھ لیے تو سجدہ سہو واجب ہوگا۔ اور سنت غیر مؤکدہ میں اگر 4 رکعت پڑھتے ہیں تو اتحیات پڑھنے کے بعد کھڑے بھی ہو سکتے ہیں اور درود شریف اور دعا پڑھنے کے بعد بھی کھڑے ہو سکتے ہیں، دونوں آپشن ہیں آپ کے پاس۔ باقی سنت مؤکدہ ہو یا غیر مؤکدہ ہو، 4 رکعت میں تلاوت کرنا واجب ہے۔ کسی ایک رکعت میں بھی جان کر چھوڑ دی تلاوت، یعنی سورہ فاتحہ کے بعد سورت نہیں ملائی، تو نماز دوبارہ پڑھنی پڑے گی، یہ بھولے سے چھوٹ گئی ہے تو سجدہ سہو کرنا پڑے گا۔ تو سنت مؤکدہ اور غیر مؤکدہ کے طریقے میں کوئی فرق نہیں ہے، سوائے اس کے کہ سنت غیر مؤکدہ میں دوسری رکعت میں اتحیات کے بعد درود شریف اور دعا پڑھ بھی سکتے ہیں، چھوڑ بھی سکتے ہیں، اور تیسری رکعت میں ثنا پڑھ بھی سکتے ہیں، چھوڑ بھی سکتے ہیں۔ لیکن سنت مؤکدہ میں دوسری رکعت میں اتحیات کے بعد دعا نہیں پڑھی جائے گی اور تیسری رکعت میں ثنا بھی نہیں پڑھی جائے گی۔ نیک نیتی سے بد کردار عورت سے نکاح کرنا، اگر کوئی شخص کسی بری عورت کو ٹھیک کرنے کے لیے اس سے شادی کرنا چاہتا ہے اور وہ عورت بھی اپنی فحش حرکتوں کو چھوڑ کر ٹھیک ہونے کے لیے راضی ہے تو کیا ایسا کرنا ٹھیک ہوگا یا نہیں؟ دیکھیں ایسے جوابات کا کوئی وہ اصولی جوابات دیے جاتے ہیں، کسی فرد کے حالات جب تک انسان پورے طور پر مطلع نہ ہو تو اس کو مشورہ نہیں دیا جا سکتا۔ اصولی طور پر یہی ہے کہ نکاح میں پاک دامن عورت کو تلاش کرنا چاہیے، کیونکہ آگے بچوں کی ولادت ہوگی، پھر اس میں نسب میں خطرہ ہوتا ہے۔ کوئی عورت اگر فحش ہے تو توبہ تو کر لی ہے، لیکن آپ کو کیا پتہ دل سے کی ہے کہ نہیں کی ہے، تو بعض دفعہ اس بات کا خطرہ ہوتا ہے کہ اس نے صرف نکاح کے لیے توبہ کا ایک وہ شو کیا ہو۔ بعض دفعہ یہ بھی ہوتا ہے توبہ سچے دل سے کر لی ہوتی ہے، لیکن چونکہ وہ زنا کی عادی ہو چکی ہوتی ہے تو توبہ پہ بعض دفعہ قائم نہیں رہتی وہ۔ تو اس لیے نکاح میں یہ اس کا خیال رہے کہ لڑکی پاک دامن ہو۔ پھر بھی اگر کسی کو 100% یقین ہے کہ اس نے دل سے سچی اور پکی توبہ کر لی ہے تو پھر کوئی حرج نہیں ہے اس سے نکاح کرنے میں، لیکن مشورہ اس بارے میں عمومی نہیں دیا جا سکتا۔ مشورہ جب تک جو ہے کوئی فرد اپنی پوری مجبوری نہ بتائے اور سامنے والے کے پورے حالات سامنے نہ آ جائیں تو اس کے بارے میں نہ تو کرنے کا مشورہ دیا جائے گا اور نہ ہی نہ کرنے کا مشورہ دیا جائے گا۔ تو شرعاً جائز ہے، فتویٰ یہی ہے کہ جائز ہے، نکاح اس سے ہو جائے گا، کوئی گناہ نہیں ہے۔ بہتر ہے یا نہیں ہے تو اصول یہی ہے کہ بد کردار عورت سے نکاح کرنا افضل نہیں ہے، بلکہ اگر بیوی بد کردار ہو تو اس کو طلاق دینا افضل ہے۔ اگر وہ فحاشی میں مبتلا ہو گئی ہے تو افضل یہ ہے کہ اس کو بھی چھوڑ دیا جائے۔ تو جب چھوڑنا طلاق دینا افضل ہے بد کردار عورت کو، تو نکاح کرنا کہاں سے افضل ہوگا؟ وہ تو یہی ہے کہ نہ کرے۔ لیکن نیت اچھی ہے تو صرف نیت نہیں دیکھی جائے گی، دیکھا جائے گا کہ بعد میں جو حالات پیدا ہوں گے وہ افورڈ بھی کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے۔ آپ کی نیت اچھی ہے، پتہ نہیں سامنے والے کی اچھی نیت ہے یا نہیں ہے، تو بہرحال اگر نیت اچھی ہے اور سامنے والے پر اطمینان ہے 100% تو ٹھیک ہے، لیکن ہے یا نہیں ہے مشورہ نہیں دیا جا سکتا اس بارے میں جب تک کسی کے 100% حالات سامنے نہ ہوں۔